پارٹ 36 سائم پر جو پرسکون سا ہو سو رہا تھا۔ موبائل کی چنگارتی آواز پر اس نے منہ بناتے موبائل اٹھایا تھا، جہاں احتشام کا نمبر سکرین پر بلنک کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کال کرتا، اسے سینے پر پڑتی مدھم سانسوں کو محسوس کرتے گردن نیچے کرتے اسے دیکھنے لگا، جو اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سائم کی آنکھیں کے پڑھتے ہوئے رات کے منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے، جس پر ایک جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اس کو نرمی سے تکیا پر منتقل کرتے اس نے فون کو گھورا تھا، بے دلی سے فون اٹھایا تھا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی احتشام کے غصے بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، جس پر اس کی تیوری چڑھی تھی۔ تم جہاں کہیں بھی ہو حویلی جاؤ اور کاظمہ کو یہاں چھوڑ کر جاؤ، اور کوشش کیا کرو کہ پہلی بیل پر فون اٹھا لیا کرو، سب کو اپنی طرح فارغ مت سمجھا کرو۔ احتشام تحقیرانہ لہجے میں کہا تو اس نے کان سے فون ہٹاتے وقت دیکھا تھا جہاں 7 بھی نہیں بجے تھے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں اکیلا نہیں ہوں، تمہاری بہن ساتھ ہے، اور میں کیوں چھوڑ کر جاؤں اسے حویلی؟ جب وہ شہروز اور اس کے گھر والے آ کر چلے جائیں گے نہ، پھر میں کاظمہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گا، سائم نے احسان کرنے والے انداز میں بولا تو احتشام نے دانت پیسے اس کی ہٹ درمی برداشت کی تھی، جو بنا کسی سنے فون بھی رکھ چکا تھا۔ فون کو ایک طرف رکھتے وہ کاظمہ کی طرف متوجہ ہوا تھا، اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے سائم نے ہونٹوں دانتوں تلے دبا دیے تھے۔ گردن سے نظر اس کے چہرے کی سمت گئی تھی، خون چھلکتے ہونٹوں کو دیکھ کر سائم کی آنکھوں میں پھر سے خمار اترا تھا۔ نرمی سے اس کو ہونٹوں پر جھکتے وہ اس کی سانسوں پر مسلط چما گیا تھا۔ اپنے وجود پر وزن محسوس کرتے کاظمہ نے پیٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ سائم کو اپنے ہونٹوں پر جھکا دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ ساری رات اس کی شدتوں کو سہتے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی کہ جا کے پھر سے اس کی قربت کو برداشت کرنا اس کو سوچتے ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے پیچھے کیا تھا، جس پر وہ آرام سے پیچھے ہوتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اتنی حسین صبح کے لیے شکریہ، جاننے من۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے محبت سے چورے لہجے میں کہا تو حیا کے بوجھ سے کاظمہ کی پلکیں جھکی تھی، جبکہ چہرہ لال قدر دہاڑی ہو گیا تھا، جس کو سائم نے ولہانہ نظروں سے تکا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں اب گھر چلنا چاہیے، باقی وہاں کنٹینیو کریں گے، سائم نے شرارت سے کہا تو کاظمہ نے سپاٹاتے اپنی چادر تلاش کی تھی، ورنہ اس کی بے باک نگاہیں تو اسے کہیں چھپا جانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھے سائم نے کار سٹارٹ کی تھی، جبکہ کاظمہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سونے کے لیے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سائم نے ایک جھٹکے سے گاڑی حویلی کے آگے روکتے کاظمہ کو دیکھا تھا، جو کھڑی سی کھڑکی سے ٹیک لگائے آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کی طرف آتے اس کا سیٹ بیلٹ کھولتے کاظمہ کو باہوں میں بھرتے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کو اس طرح سے لے جاتے دیکھ ملازموں نے فوراً و بیشتر اپنی نگاہیں جھکائی تھیں، ورنہ اس سر پھرے بلوچ کو کوئی بھروسہ نہ تھا، انہیں بھی اشرف کی طرح دنیا سے رخصت کر دیتا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو امارہ اور احد جو صوفے پر بیٹھے تھے، سائم کو کاظمہ کو اس طرح لاتے دیکھ وہ دونوں حیران و پریشانی سے اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن وہ ایک
اچھتی نظر امارا پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ امارا نے نم نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ جب احد کی اوزر نے اس کو چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ امارا تم ایک سیراب کے پیچھے نہ بھاگو، تمہارا باپ اور میرا باپ صرف تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ سائم کے خلاف اصل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ سائم سائم تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کی نظروں میں وہ خود کو اتنا مت گراؤ کہ وہ تمہیں حقیر اور خود کو تمہارا مالک سمجھے۔ تم پڑھی لکھی ہو، کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بنو، صرف ہزارہ ہاتھ آئے گا۔ احد نے نرمی سے اس کو سمجھاتے کچن کی طرف چلا گیا تھا، لیکن امارا اس کی باتوں کے اثر میں کھو گئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ سائم کے پیچھے صرف حسن بلوچ اور حیات بیگ کے کہنے پر تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اسے امارا کے قریب کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے کاموں میں ان کے ساتھ دے۔ لیکن وہ جب اس کے قریب گئی تھی، سائم نے اسے دھکار ہی دی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی وقار اور نفسانیت کو رونتے ہر بار اسے پانے کی جستجو کرنے لگی تھی، لیکن ہر بار کی طرح ہار ہی اس کا مقدر بنی تھی۔ اب احد کی باتیں سنتے اس نے لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ وہ کسی کی خوشیاں نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ اتنی بری نہیں تھی، لیکن حیات بیگ کے اصرار پر وہ ان کی ہر بات مان جاتی تھی۔ لیکن اب مزید اسے یہاں رہنا گوار نہیں تھا۔ وہ اب کسی باتوں میں نہ آئے بنا یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کا باپ کہتا تھا کہ وہ سائم کے ساتھ خوش رہے گی، لیکن سائم کی خوشی کازما میں تھی، تو وہ اس کی خوشیاں نہیں چھین سکتی تھی۔ اس نے اب تک جو کچھ کیا حسن بلوچ کے کہنے پر کیا تھا، لیکن اب وہ لوٹ جائے گی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ وہ حتمی فیصلہ کرتی اپنے کمرے کی جانب گئی تھی، لیکن اسے پہلے کازما سے معافی مانگنی تھی۔ اس کی وجہ سے نہ جانے اس نے کتنی مصیبتیں جھیلی تھیں۔ سائم نے اسے لاتے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر ڈالا تھا، خود گھڑی سے نظر ڈالتا اپنے کپڑے لیتے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ 20 منٹ بعد باہر آتے اس نے بالوں کو ٹاول سے رگڑتے صوفے پر پھینکا تھا، اور بالوں میں کنگھی کرتے اس کی نظر کازما پر تھی، جو مزے سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ سائم کو رکشہ رہا تھا اس کی نیند پر۔ ایک پل تو اس کا دل چاہا کہ اسے جگا دے، لیکن پھر خیال کی نفی کرتے گھڑی پہنتے اپنا موبائل اٹھائے باہر نکل گیا تھا، جہاں پر علی اور رمیز کے ڈھیر سارے میسج آ رہے تھے۔ سائم بیٹا کازما کو نہیں لے کر آئے؟ نصرت بلوچ نے محبت سے پوچھا تو اس کا میسج ٹائپ کرتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ ذرا سی نگاہیں اٹھائے انہیں دیکھا تھا، جو جواب کا منتظر تھیں۔ ہاں، وہ اوپر کمرے میں ہے، اور جب وہ اٹھ جائے گی تو احد سے کہیے گا اسے حویلی چھوڑ آئے، میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ سائم سنجیدگی سے کہتا ان کے اس سے گزر کر جانے لگا تھا، لیکن کچھ یاد آنے پر رکا تو ان سے مستصفر ہوا۔ ہاں، بابا کہاں ہے؟ دانت پیستے پوچھا تو نصرت بلوچ نے اس کو دیکھا تھا، جس کے لہجے میں ان کے لیے نفرت نفرت آسانی سے محسوس کی جا سکتی تھی، اور اس کی نفرت کے پیچھے کی وجہ اور کبھی سمجھ نہیں سکی تھی۔ پتہ نہیں وہ 2 دن سے گھر نہیں آئے ہیں، ان کے دوست کے ساتھ گئے ہیں، باقی تم احد سے پوچھ لینا، اسے شاید علم ہو۔
نصرت بلوچ تحمل سے جواب دیتی وہی لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ان کی گمشدگی کا سن کر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی اس کے لبوں پر۔ آج حویلی میں افراتفری کا ماحول تھا۔ صبح تیاریاں ہوئیں، نت نئے قسم کے پکوان تیار ہو رہے تھے تو کہیں شاہینہ بلوچ ملازموں کو ہدایت دیتی حویلی کی صفائی میں مصروف تھی۔ وجہ رحیم چودھری اور اپنے فرزند کا رشتہ لے کر آ رہے تھے، جس خبر نے سب کو ہی سرشار کر دیا تھا۔ اس خبر سے باقی سب چیزیں جتنے خوش نظر آ رہے تھے، رائکا اتنی ہی پریشانی سے تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ شہروز سے مدد مانگنے کی وجہ سے ہوا ہے، جس پر وہ خود کو نہ جانے کتنی بار کوس چکی تھی۔ اسے حیرت اس بات پر بھی تھی کہ یہ سب اتنی جلد بازی کیوں دکھا رہے ہیں۔ سوچ سوچ کر اس کو اپنے سر درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ رائکا، یہ لے آپ کے کپڑے، پھپھو چاہتی ہیں کہ آپ یہ پہنیں۔ پھپھو چاہتی ہیں کہ آپ شام کو یہی جوڑا پہنیں۔ روشنا نے اس کی طرف پستہ کلر کا سوٹ اور کیپری ٹراؤزر پکڑایا تو رائکا نے ایک نظر سوٹ کو دیکھتے ہفکی سے روشنا کو دیکھا تھا، جو نگاہیں چراتی سوٹ کو بیڈ پر رکھتے وہی بیٹھ گئی تھی۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی تک تو ہم سبھی کے ہی مسائل حل نہیں ہوئے۔ پلیز آپ کہیں نہ احتشام بھائی کو مجھے نہیں کرنی شادی۔ رائکا روشنا کے ہاتھوں کو تھامے بولی تو روشنا چونکتی اس کو دیکھنے لگی۔ کیوں رائکا، ہمارے کون سے مسائل ہیں جو حل نہیں ہوئے؟ روشنا نے الجھے ہوئے کہا تو رائکا بے بس نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو شاید جانتے بوجھتے انجان بن رہی تھی۔ اپو، اتنا عرصہ ہو گیا ہم کاظمہ سے نہیں ملے۔ آپ اور احد بھائی کے بیچ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر بھائی کو احد بھائی اور آپ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کی شادی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ میری۔ رائکا نے رساں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس سے پہلے روشنا کچھ کہتی، زوہا کی آواز پر وہ دونوں اس کو دیکھنے لگیں، جو دروازے میں کھڑی ان کی اجازت کی منتظر تھی۔ اصوات میں سر ہلاتے اس کو اندر آنے کی اجازت دی تو سمائل پاس کرتے اندر آئی تھی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے، لیکن پھر بھی آئے ہوئے یہاں رہتے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھی۔ رائکا، کیا آپ کو شہروز بھائی میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے جو آپ اس رشتے کی مخالفت کر رہی ہیں؟ زوہا نے نرمی سے پوچھا تو روشنا نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، پھر میں شادی ہو جس میں سب شامل ہوں، کوئی غمگین نہ ہو، سب خوش ہوں گے تو میں بھی خوش رہوں گی۔ رائکا نرمی سے اپنی بات ان کے لوگوں کی سرگوشی اتارتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ابو، میرے خیال سے تو وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے۔ کیا ماں نے آپ کو معاف کر دیا؟ زوہا نے نرمی سے پوچھا تو روشنا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، نہ ابو نے معاف کیا ہے اور نہ احد نے۔ میں کتنی ہی بار احد سے معافی مانگ چکی ہوں، لیکن وہ تو میرے میسج دیکھنے تک روادار نہیں ہے۔ آپ پھپھو اور ان کے کمرے میں جاؤ تو وہ دیکھتے ہی رخ پھیر لیتی ہیں۔ اگر گھر میں شادی ہو گئی تو کم از کم گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، لیکن رائکا یہ بات سمجھ ہی نہیں چاہتی۔
روشنا ہاتھوں میں سر گرائے بولی تو زوہا نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کا بھائی بھی وہی سب کر رہا تھا جو روشنا نے کیا تھا۔ اس کو نظر انداز کرتا وہ دونوں کو اذیت دے رہا تھا۔ چھوڑو ہمیں کیوں قید کر کے رکھا ہے، شاید تم لوگ جانتے نہیں ہو۔ ہمیں ایک بار یہاں سے باہر جانے دے، تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حیات بیگ چلاتے علی اور رمیز سے مخاطب تھے جو وہاں موجود ہوتے ہوئے موجود نہیں تھے، جبکہ ان دونوں کا گلا روند گیا تھا اتنا چلاتے ہوئے۔ یکدم دروازہ کھلا تھا جس سے اندھیرے کمرے میں روشنی آئی تھی جس پر ان دونوں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی تھیں۔ 2 دن سے اندھیرے میں رہتے ہوئے اب اتنی روشنی پر بھی ان کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ لائٹ کھولو، احتشام کی گمبھیر آواز گونجی تو عصمت بلوچ نے ہٹ پٹ اپنی آنکھیں کھولی تھیں، جہاں وہ جہیا چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے انہیں گھور رہا تھا، جبکہ اس کو یہاں دیکھ کر عصمت بلوچ گھبرائے تھے۔ احتشام بیٹا مجھے بچا لو، عصمت بلوچ اس کو دیکھتے بولے تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب لوگوں نے پہلے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، لیکن پھر اچانک سب کے قہقہ گونجے تھے۔ ان کو اس طرح ہنستے دیکھ توہین کے احساس سے ان کا سارا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ویسے آپ اداکاری اچھی کر لیتے ہیں، سائم اور ان کی کرسی کے پیچھے سے ہوتا ان کے سامنے آیا تو اس کو یہاں دیکھ کر عصمت بلوچ اور حیات بیگ کو 100 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ انہیں ایک لمحہ لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں، جس پر وہ نت سمجھ بیچ کر رہ گئے تھے۔ میری خالہ کہاں ہے؟ حیات بیگ کے گلے کو دبوچتے گرا کر پوچھا تو حیات بیگ نے ہرسا نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو خون اشام نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، حیات بیگ نے اٹکتے جواب دیا تھا۔ انہیں سچ میں نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، اور وہ ان کی صوفیہ کے علاوہ کوئی بہن نہیں تھی۔ پھر اس کی خالہ کون تھی اور وہ کیوں اس سے پوچھ رہا تھا؟ ان کی بات پر سائم نے جھٹکے سے ان کو چھوڑواتا اپنے فون میں ایسے ایک تصویر نکالتا ان کے سامنے کر گیا تھا جس کو حیات بیگ کے ساتھ عصمت بلوچ بھی پہچان گئے تھے کہ یہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اب اس کے بارے میں بتاتے انہیں خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نعمان کی طرح ہمارا بھی حال وہی نہ ہو۔ مر گئی، یہ حیات بیگ نے خلق تر کرتے بتایا تو سائم نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ پہلے سے جانتا تھا، بس یقین نہیں کر پا رہا تھا، لیکن آج بھی وہی حقیقت اس کے سامنے آئی تھی جس کو وہ پیچھے 10 سال سے جھٹلا رہا تھا۔ 10 سال سے جھٹلا رہا تھا۔ تمہیں بھی مارنا ہوگا، یہی قید رہو گے جس طرح تم لڑکیوں کو قید رکھتے تھے، نہ اب تم بھی اس طرح رہو گے۔ سائم نفرت بھری نگاہیں ان دونوں کے وجود پر ڈالتا ڈارک روم سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی احتشام عصمت بلوچ کی طرف آیا۔ رمیز انہیں ہر گھنٹے بعد الیکٹریکل شاک دیتا تاکہ یہ بھی جان سکیں کہ موت کے قریب جا کر کیسا لگتا ہے۔ یہ سزا میری بہن کو مروانے کی کوشش میں دے رہا ہوں۔ اپنے بابا کے قاتل کا حساب میں بہت جلد لوں گا۔
दर्श तंगी से कहता वो भी कमरे से निकलता चला गया था, जबकि इसके निकलते ही इन दोनों के चीखें सारे कमरे में गूंज रही थीं। रमीज़ ने इनके जाते ही इलेक्ट्रिकल चेयर का बटन ऑन किया था। काज़मा अपनी नींद पूरी करती उठी तो साइम को ना पाकर इसे हैरत और खुशी दोनों हुई थी, लेकिन खुद को साइम के कमरे में देखते इसने बुरी तरह अपने होंठ कुचले थे। वो फिर से हवेली आ गई थी। पता नहीं साइम का रवैया फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर अमारा की बातें सुननी पड़ेंगी। ये दोनों बातें सोचते इसका मूड ख़राब हुआ था। बेदिली से उठते बाल अलमारी तक गई थी और ऑरेंज कलर की हल्की सी एम्ब्रॉयडर्ड वाला सूट लेते वॉशरूम में बंद हुई थी। शावर लेकर आते इसने कमरे में कदम रखा था। शावर लेकर आते ही इसने कमरे में कदम रखा तो वहाँ अमारा को मौजूद पाकर इसकी आंखों में नागवारी दर्द आई थी, जिसको अमारा ने शिद्दत से महसूस किया था। इसे शर्मिंदगी से होने लगी थी अपना पिछला रवैया याद करते, लेकिन फिर इसने साइम को कहते सुना था कि वो हवेली में है, तो वो जब इसे काज़मा से बात करने की कोशिश कर रही थी। अब इसकी नज़र में खुद के लिए नापसंदगी देखकर इसे दुख हुआ था, लेकिन बात करनी थी, इसलिए सारी सोचों को झटक कर वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी, जो शीशा में नज़र रखती अपनी गर्दन को घूर रही थी। इसने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सरअत से अपनी निगाहों का ज़ाविया मोड़ा था, लेकिन इसके चेहरे की क्रूर एक्सप्रेशन देखकर इसको हंसी आ रही थी। काज़मा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है थी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। अमारा इसके साथ खड़े होते नरमी से गोया हुई तो काज़मा ने चूकर इसे देखा था, जो हर वक्त अंगारे चबाए रखती थी, लेकिन आज इसके लहजे में कहीं भी गुस्से का अंसर मौजूद नहीं था। जी कहें, क्या कहना है? काज़मा ने खुद को नॉर्मल करते कहा तो अमारा एक सर्द सांस हवा के स्पुर्द करते गोया हुई। काज़मा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और आज मैं न्यूयॉर्क वापस जा रही हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, ताकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत न करे। मैंने एक बार प्यारी सी लड़की से लड़ाई की है, अमारा ने इस गाल खींचते कहा तो काज़मा तो इसके अंदाज़ पर ही ऐशश कर उठी थी। ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आप जा क्यों रही हैं और वहाँ रहेंगी किसके साथ? काज़मा ने फिक्रमंदी से पूछा तो इसकी फ़िक्र पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। अमारा के चेहरे पर, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अकेली नहीं रह सकती, इसलिए तुम परेशान ना हो, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अमारा इसके हाथों पर दबाव देती तशकर भरी नज़रों से इसकी जानिब देखती कमरे से बाहर निकल गई थी। काज़मा भी हसीन मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अपने बाल सगाने लगी थी, जिसकी टेंशन वाले वो ले रही थी। जब वो ही ख़त्म हो गई थी तो काज़मा भी पुरसकून हो गई थी। बालों को जोड़े में कैद करती सर पर दुपट्टा टिकाए कमरे से बाहर निकलते इसने ग्रिल से नीचे झांका तो नुसरत बलोच को वहीं सोफे पर बैठा देखकर वह मुस्कुराती नीचे की तरफ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। काज़मा के सलाम करने वो मुस्कुराती जवाब देकर इसे देखने लगी, जो निखरी सी लग रही थी। इसको देखते नुसरत बलोच ने इसे अपने पास आने का इशारा किया था, जिस पर वो फ़ौरन इनके पास आई थी, जिन्होंने इसका माथा चूमते इसे सदा खुश रहने की दुआ दी थी।
خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ کازما گڑیا آ جاؤ، آپ کو حویلی چھوڑ دوں۔ آج روائکا کو دیکھنے کے لیے کوئی لوگ، بلکہ آپ جانتی ہی ہوں گی شہروز چودھری کو، تو وہ اپنا رشتہ روائکا کے لیے لا رہا ہے۔ احد اس کے سامنے روکتے تفصیل دینے لگا تو کازما کا منہ کھل گیا تھا۔ مطلب روائکا اس کے بغیر شادی کرنے والی تھی؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اس کی نم آنکھیں دیکھتے وہ دونوں پریشان ہوتے اس سے پوچھنے لگے تھے۔ وہ جو نفی میں سر ہلاتے اپنی کمرے کی طرف گئی تھی اور 2 منٹ میں چادر لیتے اس کے سامنے رکی تھی، جبکہ اس کی اتنی پھرتی دیکھ کر وہ دونوں ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو کازما جو جلدی سے اتر رہی تھی، کچھ یاد آنے پر رکتی احد کو دیکھنے لگی جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنا ہے اس کی جانب؟ سوالیہ سے دیکھ کر کہا تو کازما اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ اور روشنا، آپ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو آپ دونوں بھی روائکا کے ساتھ ہی شادی کر لیں۔ کتنا مزہ آئے گا، روشنا آپو میرے ساتھ رہا کریں گی، کازما نے چہکتے اس سے کہا تو اس کے پرجوش ہونے پر احد بہم سا مسکرایا تھا۔ پہلے گھر میں سب کو منا تو لیں اس بات کے لیے، شادی تو پھر ہوگی نا، اور ویسے بھی میں ابھی ناراض ہوں آپ کی آپوں سے، احد نے شرارت سے کہا تو کازما کھل کر مسکرائی تھی۔ اچانک ہی ایک خیال بجلی کی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا تھا جس پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ ناراض ہیں، رہیں ان سے، میں ابھی بھائی سے کہوں گی روشنا آپوں کی بھی شادی کرا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو ناراض ہیں نا، کازما افسوس سے کہتی گاڑی سے نکل گئی تھی، جبکہ احد اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ احتشام کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ بھی گاڑی کو لاک کرتے اندر کی طرف گیا تھا۔ اس کا ارادہ روشنا سے بات کرنے کا تھا، معاف تو وہ اسے جب ہی کر چکا تھا جب یہاں سے جانے کے بعد اس کا پہلا میسج آیا تھا۔ بس اقرار نہیں کر رہا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس سے بات کرنا ضروری ہے، کہیں وہ کوئی اور فیصلہ نہ کر لے۔ کازما حویلی میں داخل ہوئی تو روائکا باہر تخت پر گمسم سا بیٹھا دیکھ کر آسودگی سے مسکرائی تھی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے روائکا سے زیادہ کسی کی کمی محسوس نہیں کی تھی، اور اس بات کا بھی یقین تھا کہ روائکا نے بھی اسے اتنا ہی یاد کیا ہوگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس جا کر رکی تھی۔ روائکا جو زمین کو گھور رہی تھی، کسی کو اپنے پاس دیکھ کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو وہیں جم گئی تھی جہاں وہ اس کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ فرد جذبات میں آتے روائکا نے کازما کو گلے سے لگایا تھا، جو اس کے گلے لگتے ہی بے آواز رو رہی تھی۔ دل کا غبار کم کرتے روائکا نے کازما کو سامنے کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے، جبکہ صبح سے وہ جو بیزار سی بیٹھی تھی، اب ساری بیزاری کہیں اڑان چھو ہو گئی تھی۔ اس کو اپنے پاس دیکھ کر وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ روائکا، یہ زوہا جو اپنے دھیان میں بولتی کچن سے نکلی رہی تھی، سامنے کازما کو دیکھتے اسٹل ہو گئی تھی۔ احساس ندامت نے سر اٹھایا تھا اس کو وہیں کھڑے دیکھ کر۔ کازما خود سے آگے بڑھ کر اس کی طرف گئی تھی، جس کی آنکھوں میں اشک بہنے کو بےتاب تھے۔ زوہا آپو کیسی ہیں آپ؟ اس کے ہاتھوں کو تھامتے محبت سے پوچھا تو
زوہا نے اس سے ہاتھوں کو چھڑواتے گلے سے لگایا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر زوہا کو خوشی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس کے ضمیر سے بوجھ ہٹ گئی تھی۔ کاظمہ، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ آپ کو میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے امید سے پوچھا تو کاظمہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کس سے بھی گلہ نہیں ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی ہوا میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں۔ آپ کو جو کچھ بھی ہوا میں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں، اس لیے آپ خود کو ہلکا نہ کریں۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے اور میں ویسے ہی ہوں جیسی آپ سے کالج میں ملتی تھی، اس لیے روئے مت۔ کاظمہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتی گویا ہوئی تو زوہا نے مسکراتے اس کو دیکھا تھا۔ روشنا آپو کہاں ہے؟ اس کو نہ پا کر کاظمہ نے پوچھا تو ان دونوں بھی ارد گرد دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو ہمارے ساتھ تھی، شاید اپنے کمرے میں ہو، زوہا نے اس کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا کر تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ جہاں اسے رویکا سے دنیا جہاں کی باتیں کرنی تھی، لیکن دل بار بار شہینہ بلوچ کو پوچھنے پر مجبور کر رہا تھا، جس کو وہ سختی سے ڈپٹ رہی تھی۔ روشنا جو زوہا کے ساتھ شام کے کھانے کے لیے انتظامات دیکھ رہی تھی، عہد کا میسج ملتے وہ پہلے تو حیران ہوئی تھی، لیکن اس کا باہر اپنا انتظار کرتے دیکھ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔